السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ امام مالک کی سیرت پر ہمارا یہ سیزن آپ کو کیسا لگا؟ امید کرتا ہوں کہ ہماری یہ ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہوں گی۔ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں، ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کریں۔ فرزند تم ان باتوں کو نہیں سمجھو گے۔ والی مدینہ کے لہجے کی افسردگی کچھ اور بڑھ گئی۔ اس میں میری ذلت نہیں کہ میں ان کے دروازے پر کھڑا رہوں۔ والی مدینہ نے امام شافعی کا شک دور کرتے ہوئے کہا، اگر دن بھر انتظار کرنے کے بعد بھی وہ مجھے شرف باریابی بخش دیں تو میرے لیے یہی اعزاز کافی ہے۔ خدا آپ کو جزائے خیر دے۔ امام شافعی نے اپنی بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اگر آپ ان کی طرف توجہ کریں تو وہ خود یہاں آ سکتے ہیں۔ والی مدینہ نے بڑی حسرت سے کہا، افسوس، یہ کہاں ممکن ہے۔ امام شافعی کو والی مدینہ کے جواب پر شدید حیرت تھی، لیکن وہ مزید کچھ نہ کہہ سکے۔ بالائے آخر عصر کے وقت والی مدینہ امام شافعی اور ان کے ایک دوست امام مالک کے مکان کی طرف روانہ ہوئے۔ جب یہ تینوں حضرت امام کی آرامگاہ کے دروازے پر پہنچ گئے تو امام شافعی کے دوست نے دستک دی۔ امام مالک کی سیاہ فام باندی باہر نکلی اور آنے کا سبب دریافت کیا۔ والی مدینہ نے کہا، اپنے آقا سے کہو کہ میں شرف باریابی چاہتا ہوں۔ باندی فوراً ہی اندر چلی گئی اور کچھ دیر بعد واپس آ کر بولی، میرے مالک آپ کو سلام کہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسئلہ دریافت کرنا ہے تو پرچی لکھ دیجئے، جواب آپ تک پہنچ جائے گا، اور اگر حدیث کی سماعت کرنی ہے تو مجلس کا دن معلوم کر کے تشریف لے جائیے۔ والی مدینہ امام کی باندی سے گفتگو کرتے ہوئے گھبرا رہا تھا، تاہم اس نے بڑی ہمت کر کے کہا، اپنے آقا سے کہو میرے پاس والی مکہ کا خط ہے اور اس میں آپ کے لیے ایک ضروری پیغام۔ باندی دوبارہ مکان کے اندر چلی گئی اور پھر واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک کرسی تھی۔ والی مدینہ ڈرتے ڈرتے کرسی پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد امام مالک تشریف لائے۔ والی مدینہ گھبرا کر کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا، اس کا جسم لرز رہا تھا۔ امام شافعی نے حضرت امام مالک کو دیکھا، وہ ایک دراز قد بزرگ تھے اور اپنے بدن پر چادر لپٹے ہوئے تھے۔ امام مالک فرش پر بیٹھ گئے۔ والی مدینہ بدستور لرزتے ہوئے قدموں کے ساتھ کھڑا رہا اور بمشکل تمام اس نے امام مالک کو والی مدینہ کا خط پیش کیا۔ حضرت امام خط پڑھتے رہے اور جب ان سطور تک پہنچے کہ اس شخص حضرت امام مالک کی اقتصادی حالات خراب ہیں، آپ اسے تعلیم دیجئے، حدیث بیان کیجئے، تو نہایت بیزاری کے ساتھ والی مکہ کا خط زمین پر پھینک دیا اور شدید ناگواری کے عالم میں فرمایا، معاذ اللہ، کیا رسول اللہ کا علم بھی ایسا ہے کہ اسے سفارش سے حاصل کیا جائے گا؟ امام کا طرز عمل دیکھ کر والی مدینہ کے جسم کی لرزش اور بڑھ گئی اور اسی دوران ایک لفظ بھی اپنی زبان سے ادا نہ کر سکا۔ اب امام شافعی اس جملے کا مفہوم سمجھ گئے تھے جو والی مدینہ نے کہا تھا، امام مالک کا مکان میری پہنچ سے دور، بہت دور ہے۔ اس صورتحال کو دیکھ کر امام شافعی خود آگے بڑھے اور دست بدست عرض کیا، میں خاندان مطلب کا ایک فرزند ہوں، دنیا کے تمام وسائل سے محروم، علم کا شوق مجھے آپ کے در پر در اقدس تک کھینچ لایا۔ اگر معرفت کا سمندر مجھے اس بات کی اجازت دے گا کہ میں چند قطروں سے سیراب ہو جاؤں تو اپنی اس خوش بختی پر ہمیشہ نازا رہوں گا، ورنہ ایک تشنہ لب جس طرح یہاں تک آیا ہے اسی طرح پیاسا واپس لوٹ جائے گا۔ امام شافعی کا لہجہ اس قدر اثر انگیز تھا کہ امام مالک کچھ دیر تک ان کے چہرے کو غور سے دیکھتے رہے، پھر فرمایا، لڑکے تمہارا نام کیا ہے؟ امام شافعی نے جواباً کہا، محمد بن ادریس۔ حضرت امام مالک نے ایک بار پھر ان کی طرف غور سے دیکھا۔ حضرت امام شافعی حسرت و یاس کے درمیان کھڑے تھے، علم کا دروازہ کھلنے والا تھا یا پھر وہ ناکام لوٹ جانے والے تھے۔ اچانک حضرت امام مالک اپنی جگہ سے اٹھے اور والہانہ انداز میں امام شافعی کو گلے سے لگا لیا۔ آپ بار بار ان کے سر پر دست محبت پھیرتے ہوئے فرماتے، اے محمد، اللہ سے ڈرو۔ پھر آپ نے فرمایا، شافعی کو اپنے شاگردوں کے حلقہ خاص میں شامل کر لیا اور اس طرح اپنے علم کی دولت لٹائی کہ قریش کا یہ تہ دست نوجوان ایک دن خود حدیث اور فقہ کا امیر بن گیا۔ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد امام شافعی واپس چلے گئے اور جب دوبارہ کسی کام سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو امام مالک کی خدمت میں بھی حاضر ہوئے۔ آپ نے انہیں دیکھ کر بے پناہ خوشی کا اظہار کیا۔ اس وقت درس جاری تھا۔ جب آپ تمام ضروری کاموں سے فارغ ہو گئے تو امام شافعی سے ان کی خیریت دریافت کی، پھر اہل مکہ کا ذکر چھڑ گیا۔ آپ امام شافعی سے شہر مقدس کے رہنے والوں کی تفصیلی حالات پوچھ رہے اور جب رات زیادہ ہو گئی تو یہ کہہ کر اٹھ کھڑے ہوئے کہ مسافر کو آرام کرنا چاہیے۔ امام شافعی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں زیادہ تھکا ہوا تھا، اس لیے لیٹتے ہی گہری نیند سو گیا۔
شب کے آخری حصے میں مجھے محسوس ہوا جیسے دروازے پر کوئی دستک دے رہا ہے۔ میری آنکھ کھل گئی۔ حضرت امام مالک بڑے شیریں لہجے میں پکار رہے تھے، محمد، خدا کی رحمت ہو تم پر، نماز۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھا اور دروازہ کھول کر باہر آیا تو امام مالک ہاتھ میں پانی کا برتن لیے ہوئے کھڑے تھے۔ مجھے بہت شرمندگی ہوئی، مگر امام فرمانے لگے، محمد، کیا خیال نہ کروں؟ مہمان کی خدمت فرض ہے۔ امام شافعی کی یہ عزت، یہ تواضع علم کی دوستی کے سبب تھی، ورنہ امام مالک نے کبھی کسی خلیفہ کا بھی اس قدر احترام نہیں کیا۔ اسی طرح جب امام اعظم ابو حنیفہ مجلس میں داخل ہوتے تھے تو آپ بڑی گرمجوشی سے ان کا استقبال کرتے، یہاں تک کہ مسند علم سے اٹھ کر خود دروازے تک تشریف لے جاتے اور امام اعظم کو لا کر اپنے قریب بٹھاتے۔ پھر جب وہ رخصت ہو جاتے تو ان کی شان میں ایسے تعریفی کلمات ادا فرماتے کہ سن کر شاگردوں کو گمان ہونے لگتا کہ ابو حنیفہ امام مالک سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ حضرت امام مالک نے حصول علم اور تقسیم علم جو انداز اختیار کیا تھا، اس کی مثال دنیا کے کسی تاریخ میں نہیں ملتی۔ یہاں امام مالک بن انس کا کسی دوسرے مقتدر شخصیت سے موازنہ منظور نہیں، مگر امام پھر امام تھے۔ آپ سے خلیفہ مہدی اور ہارون رشید کی عقیدت کا یہ حال تھا کہ خود کو امام مالک کا شاگرد کہتے ہوئے فخر محسوس کرتے۔ ہارون رشید کی یہ دلی خواہش تھی کہ امام مالک کی عظیم اور جلیل کتاب موطا خانہ کعبہ میں آویزاں ہو اور تمام مسلمانوں کو احکام فقہ میں اسی کی پیروی پر مجبور کیا جائے۔ دنیا میں عزت اور شرف کا اس سے بہتر کوئی اور موقع نہیں ہو سکتا تھا، مگر امام مالک نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ صحابہ کرام مختلف ممالک میں پھیل چکے تھے اور ان میں سے ہر شخص راہ راست پر تھا۔ لوگوں کو جہاں سے توفیق ملے گی نور ہدایت حاصل کر لیں گے۔ علم کے ساتھ اس سے بڑھ کر اور کیا انصاف ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی جستجو کرے تو اسے تاریخ اسلام میں ایسی بے شمار مثالیں مل جائیں گی کہ اکابر علماء بھی اپنے نظریات پر مسلسل اصرار اور دوسروں کے خیالات سے ہم انکار کرتے رہے تھے، مگر یہ امام مالک ہی کی شان تھی کہ مکمل اختیارات حاصل ہونے کے باوجود آپ نے اپنی علمی تحقیق کو دوسروں پر مسلط نہیں کیا۔ اس ذیل میں خلیفہ منصور تو حد سے گزر گیا۔ ایک بار اس نے حج کے موقع پر حضرت امام مالک سے کہا، میرا ارادہ ہے کہ آپ کی کتاب موطا کی نقل کرا کے مملکت اسلامیہ کے مرکزی شہروں میں اس حکم کے ساتھ بھیج دوں کہ تمام لوگ اس پر عمل کریں اور کسی دوسری کتاب سے کوئی واسطہ نہ رکھیں۔ جس قدر نوع ایجاد علم ہے اس سے قطع نظر کر لیں، کیونکہ میری نزدیک اہل مدینہ کا علم حقیقی ہے۔ جواب میں حضرت امام مالک نے فرمایا، امیر المومنین، ایسا نہ کیجیے۔ لوگوں کے پاس بکثرت اقوال پہنچ چکے ہیں، وہ بہت سی حدیثیں سن چکے ہیں اور بہت سی روایتیں حفظ کر چکے ہیں، اب انہیں ان کے عمل سے لوٹانا بہت مشکل ہے۔ لوگوں کو ان کے پسندیدہ راستے پر چلنے دیجیے۔ حضرت امام مالک کا جواب سن کر خلیفہ منصور نے بڑے پرجوش لہجے میں کہا، خدا کی قسم، اگر آپ مجھ سے متفق ہوتے تو میں اپنے ارادے پر ضرور عمل کرتا۔ یہ تھی اختیار کی وہ منزل جہاں سے امام سلامتی سے گزر گئے۔ بے شک امام مدینہ نے علم کا حق ادا کر دیا تھا۔ حضرت امام سب کچھ برداشت کر سکتے تھے، مگر کسی طرح بھی آپ کو علم کی رسوائی گوارا نہ تھی۔ یہ ممکن تھا دو عالم اپنے محور سے سرک جائیں، مگر امام کے آداب درس میں تغیر ممکن نہیں تھا۔ وہ امیر وقت ہو یا مفلس زمانہ، ابر کرم سب پر یکساں برستا تھا۔ امام کا علم سورج کی روشنی کی طرح آزاد تھا، نہ اس پر کوئی مصلحت اثر انداز ہوتی، نہ اس نے موسم کے تیور دیکھ کر اپنی رفتار بدلی۔ وہ چمکا تو گلشن و صحرا پر برابر چمکا۔ خلیفہ ہارون رشید کو حضرت امام سے بے حد عقیدت تھی۔ اس نے ایک بار امام سے درخواست کی کہ بغداد تشریف لا کر درس حدیث دیں، مگر آپ نے انکار کر دیا۔ بالائے آخر ہارون رشید نے بغداد سے مدینہ تک مسلسل سفر کیا اور اپنے 2 لڑکوں کو لے کر امام کی درسگاہ میں حاضر ہوا۔ حضرت امام نے خلیفہ کی تعظیم کی اور مسند پر بٹھایا۔ پھر ہارون رشید نے گزارش کی کہ آپ خود حدیث کی قرأت فرمائیں۔ امام نے جواباً کہا کہ میں نے کبھی کسی طالب حدیث کے سامنے قرأت نہیں کی۔ دستور مجلس یہی ہے کہ شاگرد قرأت کرتے ہیں، آپ بھی سماعت فرمائیں۔ دوسری درخواست مسترد ہو جانے کے بعد ہارون رشید نے عرض کیا، آپ مجھے تنہائی میں درس دیں۔ خلیفہ کی اس خواہش پر امام نے فرمایا، یہ تنگ نظری ہے کہ ایک شخص سورج کی روشنی سے تنہا فائدہ حاصل کرے اور مخلوق خدا کو دھوپ سے محروم کر دے۔
ہارون رشید لاجواب ہو گیا اور پھر اس نے دیگر حاضرین کے ساتھ ہی سماعت حدیث کی۔ جیسے ہی معن بن عیسیٰ قرات کے لیے تیار ہوئے، حضرت امام نے خلیفہ سے فرمایا، اس شہر مقدس میں اہل علم کا دستور ہے کہ وہ علم کی تواضع کرتے ہیں۔ ہارون رشید آپ کی بات کا مفہوم سمجھ گیا اور مسندے سے نیچے اتر کر عالم آدمیوں کے ساتھ بیٹھ گیا، یہاں تک کہ مجلس حدیث ختم ہوئی اور پھر وہ اٹھ کر چلا گیا۔ حاضرین نے ہارون رشید جیسے جابر خلیفہ کو اس طرح جاتے دیکھا کہ وہ بہت خوش و خرم تھا اور اس کے ماتھے پر شکن تک نہ تھی۔ حضرت امام کی بزم نور کا حال کون لکھ سکتا ہے؟ آپ کی مجلس علم بڑی عجیب تھی، ایسی مجلس کسی نے دوبارہ دیکھی اور نہ اس کے بارے میں کسی نے سنا۔ حضرت امام اس مجلس کے خود ہی بانی تھے اور خود ہی خاتم۔ ایک دھوپ تھی جو ساتھ گئی آفتاب کی۔ اس مجلس میں منصور، مہدی اور ہارون رشید کا ذکر ہی کیا، خود صاحب مجلس بھی اس طرح بیٹھتا تھا کہ اس کے بعد کسی دوسری محفل میں نشست کے ایسے آداب نظر نہیں آئے۔ کہنے کو علم و آداب کے ہزاروں مجالس آراستہ کی گئیں، مگر خدا گواہ ہے کہ وہ مجلس ہی اور تھی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک، جنہیں حدیث کا امیر المؤمنین کہا جاتا ہے، ایک بار امام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت حضرت امام مالک درس دے رہے تھے۔ ابن مبارک نے دیکھا کہ اچانک امام کے چہرے کا رنگ غیر معمولی طور پر سرخ ہو گیا۔ قدرتی طور پر آپ کا رنگ سرخ تھا، اب اس میں مزید سرخی شامل ہو گئی۔ چند لمحوں بعد عبداللہ بن مبارک نے دوبارہ دیکھا کہ امام کے چہرے کا رنگ زردی مائل ہو گیا ہے۔ یہ ایک غیر معمولی بات تھی، لیکن امام کا درس حدیث جاری رہا، اس لیے ابن مبارک نے آپ کی بدلتی ہوئی کیفیت پر زیادہ دھیان نہیں دیا۔ مگر جب کچھ ساعتوں کے فرق سے امام کے چہرے پر نلاہٹ سی نظر آنے لگی تو عبداللہ بن مبارک فکر مند ہوئے۔ کئی بار ان کے دل میں آیا کہ امام سے اس کی تغیر کا سبب دریافت کیا جائے، لیکن آداب مجلس کے پیش نظر درس کے دوران کوئی سوال نہ کر سکے۔ بالائے آخر جب درس حدیث ختم ہوا، لوگ اٹھ کر اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تو ابن مبارک نے آپ سے چہرے کی بدلتے ہوئے رنگوں کے متعلق پوچھا۔ حضرت امام نے عبداللہ بن مبارک کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی سے اٹھے اور گھر کے اندر تشریف لے گئے۔ آپ نے پیرہن اتارا تو زوجہ محترمہ نے دیکھا کہ کپڑوں میں ایک بچھو موجود تھا۔ جب آپ کے جسم کا جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ بچھو نے 16 مقامات پر نیش زئی کی تھی۔ بعض کتابوں میں تحریر ہے کہ امام کے سرخ اور سفید بدن پر 10 جگہ نیلے نشانات موجود تھے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت امام باہر آئے اور حضرت عبداللہ بن مبارک کو صورتحال سے اس طرح آگاہ کیا جیسے کوئی عام سا واقعہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن مبارک یہ سن کر سناٹے میں آ گئے، پھر بڑے اثر انگیز لہجے میں کہنے لگے، امام، خدا آپ کی عمر دراز کرے، کوئی دوسرا انسان اس صبر اور سکون کے ساتھ یہ تکلیف برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرت امام نے جواباً فرمایا، میرا صبر اور سکون صرف حدیث رسول کی تعظیم کے سبب تھا۔ آقا کی غلامی کے شرف نے مجھے ہمت عطا فرمائی، ورنہ اقرب کی نیش زئی کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ یہ واقعہ احترام حدیث کے سلسلے میں حرف آخر کی حیثیت رکھتا ہے۔ امام کے جسم میں بچھو کا تکلیف دہ زہر اتر رہا تھا، مگر آپ اپنی جگہ سے اس طرح جنبش نہ کر سکے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مقدس سنایا جا رہا تھا۔ جو لوگ حضرت امام مالک بن انس کی عظیم الشان شخصیت کو سمجھنا چاہتے ہیں، انہیں یہ بات ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ امام مدینہ کی علمیت اور روحانیت کی بنیاد اول و آخر عشق رسول تھی۔ علماء اور دانشوروں نے عشق کے کئی مدارج بیان کیے ہیں، اس کی افزائش اور ارتقاء کے کئی محرکات بیان کیے ہیں، مگر امام کے عشق کو دنیا کے مقرر کردہ پیمانے سے نہیں ناپا جا سکتا۔ عشق رسول تو امام کی فطرت میں شامل تھا۔ لوگ کسی ذات کو دیکھ کر عشق کرتے ہیں یا اس کی صفات سن کر جذباتی وابستگی قائم کر لیتے ہیں، لیکن امام دنیا کے واضح کردہ اصولوں سے یکسر بے نیاز تھے۔ آپ تو بچپن کی بے خبری کے اس زمانے میں بھی اپنے دل کے اندر ایک مخصوص گداز اور تڑپ رکھتے تھے، جب بچوں کو کھیلنے کے سوا کوئی دوسرا کام نہیں ہوتا تھا۔ امام ایک بار بارگاہ رسالت کے دربار میں گئے تو پھر اس در کی گدائی کرتے ہوئے ساری عمر گزر گئی۔ علامہ اقبال کے بقول، عشق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ جاننے والے جانتے ہیں کہ امام مالک بن انس کے سجود و قیام کبھی حجاب کی منزل میں نہیں رہے، اس لیے عشق مصطفیٰ ان کی نماز کا امام تھا۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، یہی وہ جذبہ بے اختیار تھا جس نے حضرت امام کو ساری دنیا سے بے نیاز کر دیا۔ ہم امام مالک بن انس کے عشق کو صدیق اکبر، عمر فاروق
حضرت بلال حبشی خبیب اور اویس کرنی کے عشق کے مماثل تو قرار نہیں دیتے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں، ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کریں۔